انزائٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اچھی ڈائٹ لینی ہے، باقاعدہ جو ہے ایکسرسائز جو ہے ہماری انزائٹی لیول کو کم کر سکتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری باڈی اور ہمارا منٹل ہیلتھ بہتر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا جو اسٹریس ہے وہ ریلیز ہوتا ہے۔ تو صحت مند غذائیت انزائٹی کے علاج میں مدد کر سکتی ہیں۔ لو فیٹ فوڈ چوز کریں اور صحت مند غذا جیسے کہ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، پروٹین ہے، فائبرز کی کافی مقدار کھانی چاہیے۔ اس کے بعد کافی اور جو ہے پانی پینا چاہیے۔ کیفین کی مقدار کو محدود رکھنا چاہیے کیونکہ کافی میں کیفین زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی مقدار کو محدود رکھیں، ٹھیک لیکن لیں، کیونکہ کافی بھی آپ کی انزائٹی لیول کو نیچے کر سکتی ہے، اور اس کے لیکن ایکسٹرا نہیں لیں گے۔ اور باقاعدہ جو ہے ایکسرسائز اور یوگا آپ کی انزائٹی کو کم کرنے میں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 150 منٹس کی ہلکی سی جو ہے نا کہہ لیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، یوگا، تائی چی یا دھیان جیسی اسٹریس کو کم کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ پھر آپ نے ایک اپنا جو ہے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، نظم و ضبط اور آرام دہ سوچ کی عادت ڈالیں۔ ان تبدیلیوں کو اپنانے سے ہم اپنے جسم اور اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے مثبت اثرات پیدا کر سکتے ہیں، انزائٹی کا سامنا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انزائٹی سے بچنے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور اسٹریس کا انتظام کرنے والی ہماری زندگی کو مثبت بناتا ہے، یعنی اسٹریس کو کم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا شیڈول بنانا چاہیے۔ روزانہ کی روٹین اور طے شدہ شیڈول شامل ہو، یہ آپ کے لیے قابل عمل اور پائیدار ہونا چاہیے۔ میڈیٹیشن اور یوگا کریں۔ یوگا آپ کو جو ہے اسٹریس سے آرام دلا سکتا ہے اور آپ کی جو ہے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتا ہے۔ سماجی حمایت کا نظام بنائیں، اپنے دوستوں فیملیز کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کریں، اور اس میں یہ ہے کہ انزائٹی کے دوران ان کا ساتھ آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے کھانے اور سونے کی اچھی عادتیں اپنائیں۔ صحت مند غذا اور کافی نیند آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر کر سکتی ہے۔ ایکسرسائز تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کی ذہنی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، محبت کا تعلق قائم کریں، نمازوں اور اذکار کی پابندی کریں، تہجد کو معمول بنائیں۔ معجزات ہوتے آپ خود دیکھ لیں گے۔ ان طریقوں کے استعمال سے آپ اپنی انزائٹی کا مؤثر طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، تو جو آپ کو فائدہ ہوگا ان سے وہ یہ ہے کہ آپ کا روزمرہ کا جو ایک شیڈول ہوگا وہ آپ کے اسٹریس لیول کو ریلیز کر دے گا۔ میڈیٹیشن یوگا ضروری ہے، ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے اسٹریس لیول کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انزائٹی کے دوران آپ کا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ صحت مند کھانے اور سونے کی عادتیں ڈالیں، ذہنی اور جسمانی صحت کو یہ چیزیں بہتر بناتی ہیں۔ اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنی انزائٹی کا انتظام کرنے میں یعنی اسے ٹریٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو کسی معتبر جو ہے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، جو کہ نفسیاتی ڈاکٹر ہو۔ اپنی ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ مینٹلی طور پر تندرست نہیں ہوتے آپ فزیکلی طور پر بھی تندرست نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انزائٹی کے دوران پیشہ ورانہ مدد کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ انزائٹی کی علامات کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن نفسیاتی مشاورت کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہنگامی امداد طلب کریں، اس سے آپ جو ہے انزائٹی سے نپٹنے میں مدد حاصل کر سکیں گے۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ اس کی جو اہم سائنس ہے ان کا پتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انزائٹی کی شدید علامات ہیں جو روزمرہ زندگی میں مداخلت کرتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ سوسائڈ کے خیالات پالیں یا کوشش کریں شدید پریشانی یا بے خوفی آپ کے اندر آ جائے، یعنی کہ بہت پریشان ہے یا کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے۔ انزائٹی سے نپٹنے کے طریقوں میں آپ کامیاب نہ ہو سکے، کوشش تو کریں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو فوری طور پر کسی کاؤنسلر سے جو کہ آپ کی کاؤنسلنگ کر سکے اس سے رابطہ کریں، نہیں تو اپنے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں۔ آپ کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ انزائٹی ہمارے روزمرہ کے کام اور سرگرمیوں کو بہت طرح سے متاثر کر دیتی ہے، یہ ہمارے کام کی کارکردگی پر بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتی ہے، ذہن میں تشویش اور ہمارے آرام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انزائٹی ہمارے تعلقات پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے نا
اپنے ریلیشنز قائم نہیں رکھ پاتے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انزائٹی کے نتیجے میں ہمارا معیار زندگی بھی متاثر ہوتا ہے، ہم اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی کھو دیتے ہیں، صحت اور خوراک پر ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے انزائٹی سے نپٹنے میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر ڈال سکتی ہے، لہٰذا انزائٹی سے بچنے اور اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں پیشہ ورانہ مدد اور مؤثر حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، اپنے آپ اور اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پہ پیش آ سکتے ہیں۔ انزائٹی ایک عام ذہنی صحت کی شرط ہے جو لوگوں کو پریشان اور بے چین کر سکتی ہے۔ یہ ایک پریشان کن جذبہ ہے جو چیزوں کے بارے میں بے جا فکر کرنے اور ناخوشگوار جسمانی علامات پیدا کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ انزائٹی کی مختلف ٹائپس ہیں جن میں جو ہے یہ کہہ لیں کہ ڈس آرڈر، جنرل ڈس آرڈر ہے، ٹھیک، پینک اٹیکس ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، سوشل ڈس آرڈر ہے یعنی سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، اس کے بعد پینک ڈس آرڈر ہے، اس کے بعد جنرل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انزائٹی کی عام علامات میں دل کی تیز دھڑکن، پسینہ آنا، گھبراہٹ، سانس میں تکلیف، ایک بڑے خطرے کا احساس، تھکان، سستی اور آرام نہ ملنا ہے۔ ذہنی علامات میں بے چینی، نیگیٹو تھاٹس، کسی چیز پر کنسنٹریشن نہ کر پانا، غصے کا احساس شامل ہوتا ہے۔ جذباتی علامات میں خوف، پریشانی، نالائکی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فیلئر کا احساس، انزائٹی کے جو محرکات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ماحولیاتی عوامل ہیں، جینیٹک عوامل ہے اور زندگی کے تجربات شامل ہیں۔ ذہنی جو سٹریس ہے، دباؤ ہے، ماحولیاتی تناؤ ہے اور وراثتی عوامل انزائٹی کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انزائٹی کے خطرے کے عوامل میں بچپن میں ہونے والے ناگوار واقعات اور سماجی مسائل بھی شامل ہیں اور جان لیوا بیماریاں بھی شامل ہیں۔ انزائٹی کو کس طرح ہم جو ہے نا دیکھیں کہ ہمیں انزائٹی کے سمٹمز ہیں یا نہیں ہے، یا ہم کس طرح سے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی اگر ہم جانچ دیکھیں، طبی معائنہ دیکھیں یا خود ہم اس کو جو ہے دیکھنے کی، اس کے سمٹمز کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پیشہ ورانہ ماہرین علامات اور بیماری کی تاریخ کا جائزہ لے کر انزائٹی کی تشخیص کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انزائٹی کی تشخیص کے لیے پسکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن یہ بڑا ہائی لیول پر جا کر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اور خود بھی آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو ویسے بھی اس کے کئی طریقے ہیں، انزائٹی کے علاج کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں میڈیسن سے علاج ہے، نفسیاتی علاج ہے، قدرتی علاج ہے۔ میڈیسن سے علاج اینٹی ڈپریشن استعمال کیے جاتے ہیں، نفسیاتی علاج میں سائیکو تھراپیز، حفظان صحت کی تکنیکیں ہیں جو کہ اپنائی جاتی ہیں، قدرتی علاج میں کچھ ہربس ہیں، جڑی بوٹیاں، یوگا وغیرہ ہے جو کہ کیا جاتا ہے۔ اور انزائٹی کو کم کرنے کے لیے روزمرہ زندگی میں مختلف تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ صحت مند کھانے پینے کی عادات اختیار کرنا، باقاعدہ ایکسرسائز کرنا، میڈیٹیشن کرنا انزائٹی کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹریس کو کم کرنے کی جو بھی تکنیکس ہیں ان کو اپنایا جائے تو وہ مددگار ثابت ہوں گی آپ کے لیے۔ انزائٹی سے بچاؤ کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کی دیکھ بھال کرنا، مثبت تک سوچ کو فروغ دینا، سٹریس کا جو ہے لیول ریلیز کرنا، اس کے بعد انزائٹی کی شدید علامات ظاہر ہونے پر زندگی پر اس کے نیگیٹو امپیکٹ جاتے ہیں یا خودکشی کے خیالات آنے پر مدد طلب کرنی چاہیے۔ نفسیاتی مشاورت اور ہنگامی امداد حاصل کرنا اہم ہے۔ اس کے بعد انزائٹی کے تمام مرحلوں میں پیشہ ور مدد حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ صورتحال سنبھالی جا سکے۔ اس کے بعد انزائٹی روزمرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نیگیٹو اثر ڈال سکتی ہے، کام کی کارکردگی، اس کے بعد معاشرتی تعلق، معیار زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں انزائٹی کی وجہ سے تنہا، مایوس اور غیر مؤثر محسوس کرتے ہیں۔ انزائٹی کا بھرپور علاج اور روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں لانا ضروری ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔